السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ قاف پارہ نمبر 26، آیات مقدسہ 16 تا 19 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ان جماعتوں کی رہنمائی ارشاد فرمائی ہے جو شیطانی جماعتیں ہیں، جنہوں نے ظالمانہ نظام قائم کر کے، جھوٹ کا نظام قائم کر کے انسانیت کو تباہ کیا۔ جب بھی کسی سطح پر جھوٹا نظام ہوگا، جھوٹی فلسفی ہوگی، جھوٹا پروگرام ہوگا، جھوٹے نظریات ہوں گے، تو وہ تمام تر تاریخی اعتبار سے شیطانی جماعتیں ہوں گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر کذبت کا لفظ ارشاد فرمایا۔ میرے عزیزو، اس کو سمجھیے کہ اللہ رب العزت ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں۔ جھوٹی قومیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھیں، جیسے قوم نوح، اصحاب الرس، قوم سمود، قوم عاد، فرعون، قوم لوط، اصحاب الایکہ، قوم تبع۔ یہ تمام اقوام جھوٹی ہیں۔ کل کذب الرسل، سب جھوٹے ہیں۔ اصل جو تربیت اللہ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ کسی بھی سسٹم میں اگر جھوٹ غالب ہے، ظلم غالب ہے، تو وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور جو بھی جماعتیں اس جھوٹے نظام کو غالب رکھیں گی وہ شیطانی جماعتیں۔ اگر کسی پروگرام یا نظریے کے پیچھے جھوٹ ہو، فلسفی کے پیچھے جھوٹ ہو، عملی نظام کی تشکیل کے پیچھے جھوٹ ہو، میرے عزیزو، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ جو سماج تشکیل پائے گا اس میں ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا۔ آپ تاریخی طور پر اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے نظاموں کو جو جھوٹ پر مبنی ہے انسانیت کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔ اور یہ تاریخی تسلسل سے واضح ہے کہ شیطانی جماعتیں جھوٹے نظام کو غالب رکھنا چاہتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں سچی جماعتیں جو انبیاء علیہم السلام کی جماعتیں ہیں، یا قیامت تک کے لیے انبیاء کے مشن پر ہے، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ فلسفی، جس کی بنیاد سچ ہے، جس کی بنیاد حق ہے، جس کا مرکز اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، یہ ہے انسانیت کے لیے فائدہ۔ اسی کا سسٹم ہونا چاہیے، اسی میں ارتقاء ہے، دنیا اور آخرت کا ارتقاء، ترقی اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے۔ آج کے درس میں
اللہ رب العزت پھر ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، الارم کر رہے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اے انسان جو ظلم کے نظام کو قائم کرتے ہو، جھوٹے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہو، اپنے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو اپنے آپ کو، اور سوسائٹی کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہو، یہ غور تو کرو ذرا کہ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق دو تاکید کے لفظ ہیں، ایک لام بھی تاکید کے لیے ہے، قد بھی تحقیق کے لیے ہے۔ خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، تو انسان غور تو کرے کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم ہیں جس نے پیدا کیا۔ پھر ایک اور بات، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ، جو بھی وسوسے آتے ہیں، کوئی بھی باتیں آتی رہتی ہیں، بِهِ نَفْسُ، اس کے جی میں، نفس میں، جو بھی چیزیں اس کے نفس میں آتی ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ نے پیدا کیا اور اللہ ہی سب کچھ جانتے ہیں۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ رب العزت ہمارے سینوں کے راز جانتے ہیں۔ جو بھی ہم سوچتے ہیں، اچھی سوچ پیدا کرو، بری سوچ پیدا کرو، کوئی بھی انسان کے ذہن میں جو وسوسہ آتا ہے اور سوچتا ہے وہ، پھر وہ ارادہ بنتا ہے، پھر عمل بنتا ہے، سب کچھ اللہ جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم بہت زیادہ قریب ہیں اس کے۔ اقرب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ قریب، الیہ اس کے، من حبل الورید، اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ، دڑکتی رگ جو شاہ رگ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم تو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ وہ رگ ہے جو بنیادی مرکزی رگ ہے، اگر کٹ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اللہ اس کی روح اور نفس سے زیادہ نزدیک ہیں۔ گویا اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ اے انسان، تو غور نہیں کرتا؟ پھر اللہ رب العزت کے علم میں بھی ہے، لیکن اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا جس سسٹم کے تحت تمہارا ڈیٹا جمع ہو رہا ہے۔ سنو توجہ سے، اللہ تو جانتے ہی ہے، لیکن ہمارے کمزور ایمان، یقین نہیں پیدا ہوتا ہمارے اندر، ایمان کمزور ہے، اس لیے جو کچھ مرضی کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ چونکہ بے نیاز ہے، ہماری رسی کھلی چھوڑ دیتا ہے، ہم جرائم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ کو پتہ ہی نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ہر وسوسہ خیال جو بھی آتا ہے اللہ جانتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اقرب الیہ من حبل الورید، اس کے باوجود اللہ نے ڈیٹا جمع کرنے کا ریکارڈ رکھا ہمارا، اور ریکارڈ کی ماشاءاللہ اتنا خوبصورت رکھا، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب دو لینے والے لیتے جاتے ہیں، یعنی جمع کرتے جاتے ہیں، ریکارڈ جمع کر رہے ہیں، جو بھی وسوسہ، جو بھی خیال، ارادہ، جو بھی عمل، کردار کچھ بھی کرتے ہیں، بولتے ہیں، وہ اس کو جمع کر لیتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں۔ عن الیمین، ایک دائیں طرف ہے، وعن الشمال، اور ایک بائیں طرف ہے، قعید بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دو فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، یہ ہر وقت تیار رہتے ہیں، الرٹ رہتے ہیں، اور ہماری ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں۔ قعید بیٹھے ہوئے ہمارے اوپر، ہماری گردن کے پاس،
وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ما یلفظ من قول، نہیں بولتا، من قول کوئی بھی بات، الا لدیہ، وہ ان کے سامنے ہوتی ہے، رقیب عتید، وہ نگران ہے، اس کے نگرانی کرتے ہیں اور تیار رہتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے جو بھی لفظ ہم منہ سے نکالتے ہیں فوراً میرے عزیزو نوٹ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ نگرانی ایسی بھی کر رہے ہیں جو مکمل بیدار ہو کر وہ نگرانی کر رہے ہیں، کوئی چیز ان سے اوجل نہیں ہوتی۔ رقیب عتید کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہوا ہے اور آنکھ لگ گئی اس کی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہوشیار، ہر وقت الرٹ، تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ان حالات میں اللہ رب العزت کتنا پیارا ماحول ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اے انسان تو غور تو کر، تجھے پیدا کیا، ہم تمہیں جانتے ہیں، اور پھر تمہارے اوپر فرشتے مقرر کر دیے جو تمہارا ڈیٹا جمع کر رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، ایک وقت ایسا آنا ہے جب موت کی بے ہوشی آئے گی حق کے ساتھ، یعنی انسان کو موت واقع ہونی ہے اور موت کی بے ہوشی آنی ہے۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، مختصر تو یہی ہے کہ جو بھی انسان مرتا ہے، خواہ بڑا نیک ہو، بزرگ ہو یا گناہ گار بھی ہو، اللہ کے نبی ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت واقع ہوتی ہے تو بے ہوشی کے مختلف مراحل آئے ہیں۔ یہ موت کا آغاز جب ہوتا ہے، موت آتی ہے تو اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، یہ آنے ہی آنے ہیں۔ اور ذالک ما کنت منہ تحید، یہ جو موت ہے اور اس کے مراحل ہیں یہ ٹل نہیں سکتے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان بچ سکے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام انسانوں کو موت آئی، موت برحق ہے، حق کے ساتھ آنی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس وقت موت آئے گی تو پھر تو تمہارے جھوٹ واضح ہو جائیں گے۔ اور شروع سورہ میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ ان کا دعویٰ جو مشرکین مکہ کا تھا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں اور مٹی میں ہو جائیں تو پھر زندہ ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت اس کے مراحل ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں سمجھ جاؤ، اس جھوٹے اور ظلم کے نظام سے نکلو، کفر اور شرک اور بدعات کے نظام سے نکلو، اللہ کی پہچان پیدا کرو۔ کیوں؟ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے تمہیں موت دی ہے، دینی ہے، تو اس کا شعور حاصل کرو۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر خدا شناسی پیدا فرمائے، اللہ اپنی پہچان پیدا کرے، انسانیت دوستی پیدا کرے، اور سچا نظام، سچی فکر اور فلسفہ جو اللہ کا ہے وہ ہمیں اللہ اس کا شعور عطا فرمائے، اس کا علم عطا فرمائے، اور اسی پہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔